کہ اللہ نے نبی کی بیویوں کو پوری امت کی مائیں قرار دے دی۔ نبی کی بیویاں تو ہماری مائیں ہیں، عائشہ ہماری ماں ہے، خدیجہ ہماری ماں ہے، میمونہ اور حفصہ ہماری ماں ہیں، تو ماں سے میں قرآن سے رشتہ بتاتا ہوں کہ نبی کا اور امتی کا رشتہ کیا۔ قرآن نے نبی کی ازواج پاک کو ہمارا کیا کہا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنین کی ماں ہیں کہ نہیں؟ ماں بتایا کہ نہیں؟ نبی کی بیویاں مومنین کی ماں ہیں کہ روحانی اور ایمانی اعتبار سے نبی کی ازواج جو ہیں مومنین کی ماں ہیں۔ دیکھا، میں نزاکت بتاؤں، عائشہ صدیقہ نسب اور رشتے کے لحاظ سے صدیق اکبر کی بیٹی ہیں اور روحانی ایمانی لحاظ سے صدیق اکبر کی ماں ہیں۔ حضرت صفیہ نسب کے لحاظ سے فاروق اعظم کی بیٹی ہے، مگر روحانی اور ایمانی لحاظ سے فاروق اعظم کی ماں ہے، ام المومنین، ہر مومن کی ماں۔ تو یہ قرآن سے ملا کہ نہیں ملا؟ اچھا ایک بات بتاؤ، جو قرآن نبی کی بیوی کو ہماری ماں قرار دیتا ہے، وہ قرآن کیا نبی کو ہمارا بھائی بتائے گا؟ ایسا رشتہ تو دنیا میں بھی نہیں ہے کہ ماں کا شوہر بھائی ہو ماں کا شوہر بھائی ہو، یہ تو دنیا میں نہیں ہے، تو دین میں کیسے چلے گی بات؟ معلوم ہوا کہ جب وہ ماں ہے، وہ روحانی ماں ہے، تو یہ روحانی باپ۔ بس ساتھ ساتھ اور بات بھی ہے، خود حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، میری مثال تمہارے لیے ایسی ہے جیسے باپ کی بیٹے کے لیے، کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو سکھاتا ہے، نگہداشت کرتا، وہی میں کر رہا ہوں۔ تو میری مثال کیا ہے؟ میں باپ ہوں، تم بیٹے۔ اور غور بھی کرو تو نبی اور غیر نبی کے فرق کو اگر غور کرو تو نبی روحانی باپ اور امتی جو ہے روحانی فرزند۔ غور کرو، پہلے میں باپ اور بیٹے کے رشتے کو سمجھو۔ ایک بات بتاؤ، پہلے باپ ہوتا ہے پھر بیٹا ہوتا ہے نا؟ ایسا تو نہیں کہ بیٹا پہلے ہو باپ بعد میں آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی دیکھ لو، پہلے نبی پھر امتی۔ اس دنیا کی ابتدا نبی سے کی گئی ہے، امتی سے نہیں کی گئی۔ پہلے باپ پھر بیٹے، تو پہلے نبی پھر امتی، مناسبت دیکھتے جاؤ۔ اور باپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ تربیت، نگہداشت۔ تو نبی کی ذمہ داری کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سکھانا، پڑھانا، سنوارنا، اچھی طرح سے بنانا، یہ سب نبی کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو نبی گویا روحانی باپ اور آپ روحانی بیٹے۔ اور ایک بات اور میں بتا دوں کہ ایک باپ کے جتنے بیٹے ہوتے ہیں، باپ حق سب کو برابر دیتا ہے کہ نہیں؟ فرض کرو کہ ایک باپ کے 1 درجن بیٹے، تو اس میں کوئی موٹا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی مضبوط ہے، کوئی کمزور ہے، مگر جب حق دینے کی بات آتی ہے تو باپ سب کو حق برابر دیتا ہے، یعنی اپنے بیٹوں کو بھائی بھائی بنا دیتا۔ ایک باپ کے جتنے بیٹے سب بھائی بھائی، گویا باپ بھائی بنانے آیا ہے، بھائی بننے نہیں آیا۔ باپ کا کام بھائی بننا تھا، تو نبی بھائی بننے نہیں آتا، بھائی بنانے آتا ہے۔ حبشی کو رومی کا بھائی بنا دے، عربی کو عجمی کا بھائی بنا دے، ہاشمی کو غیر ہاشمی کا بھائی بنا دے، ہندی کو فارسی کا بھائی بنا دے۔ نبی آیا تھا، انما المؤمنون اخوہ، یہ میرے سارے ماننے والے بھائی بھائی ہیں۔ نبی بھائی بنانے آیا تھا، بھائی بننے نہیں آیا تھا۔ اور میں ایک بات اور کہوں، ایک باپ کے 4 بیٹے ہوئے نا،
تو وہ پڑھ رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں, تو بڑی اونچی اونچی پوسٹ پر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ کوئی صاحب اگر اس کو انتظامیہ سے شوق ہو گیا تو فوجدار ہو گیا, ایس پی ہو گیا, ڈی وائی ایس پی ہو گیا, ڈی آئی جی ہو گیا, آئی جی ہو گیا, اس لائن پہ چلا گیا. اور کسی کو اگر عدلیہ سے شوق ہوا تو منصف ہوا, مجسٹریٹ ہوا, جج ہوا, سیشن جج ہوا, اس لائن پہ چلا گیا. اور کسی کو مقننہ میں اگر شوق ہوا تو ایم ایل اے ہوا, ایم پی ہوا, پارلیمنٹ کا ممبر ہوا, وزیر ہوا, منسٹر ہوا, صدر ہوا, اس لائن پہ چلا گیا. اور کسی کو ملٹری کی لائن میں جانا ہے تو کرنل ہوا, جنرل ہوا, لیفٹیننٹ ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا, اس لائن پہ چلا گیا. ساری ڈگریاں اس کے پاس ہیں. اور کسی کو مولوی بننا ہوا تو مولوی ہوا, عالم ہوا, فاضل ہوا, علامہ ہوا, مفتی ہوا, مفسر ہوا, محدث ہوا, حافظ ہوا, قاری ہوا, اس لائن پہ چلا گیا. جس کو جو لائن, کوئی سائنسداں ہے, کوئی فلسفی ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی صدر ہے, کوئی منسٹر ہے, سب کچھ بڑی ڈگریاں لی ہے بیٹے نے, مگر اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اپنے باپ کا بیٹا ہی رہا. اتنی ترقی کرنے کے بعد باپ پہ بڑھ نہیں سکا کہ کہتے اے ابا جان ہمارے پاس اب اتنی ڈگری ہو گئی کہ اب میں خود باپ ہو گیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. تو میاں امتیوں کا بھی یہی حال ہے, کتنی بھی ڈگری حاصل کر لو, مومن ہوئے, ولی ہوئے, قطب ہوئے, اوتاد ہوئے, ابدال ہوئے, نجیب ہوئے, نقیب ہوئے, خواجہ ہوئے, خواجہ خواجگاہ ہوئے, قطب ہوئے, قطب الارشاد ہوئے, محبوب الہی ہوئے, محبوب سبحانی ہوئے, غوث ہوئے, غوث العالم ہوئے, غوث العظم ہوئے, تابعی ہوئے, ابو حنیفہ ہوئے, امام شافعی ہوئے, امام مالک ہوئے, امام احمد ابن حنبل ہوئے, تابعی ہوئے, صحابی ہوئے, صدیق اکبر ہوئے, فاروق اعظم ہوئے, عثمان غنی ہوئے, علی مرتضیٰ ہوئے, سب کچھ ہو گئے مگر رہے امتی کے امتی, نبی نہیں ہو سکے. اتنی محنت کیا کرو, ریاضت کیا کرو, مجاہدہ کیا کرو, کوئی نبی نہ ہو سکا, نبی نہ ہو سکا. کتنی ناک رگڑ کے مر جاؤ, تو جب وہ نہیں ہو سکے تو ہم کیا ہو سکیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. ذرا سا آپ غور کرو. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں دوستو کہ نبی اور غیر نبی کے فرق کو سمجھو. نبی اور غیر نبی کا وہ فرق نہیں ہے جو بادشاہ اور رعایا کا ہوتا ہے. نبی اور غیر نبی کا وہ فرق نہیں ہے جو عالم اور جاہل کا ہوا کرتا ہے. نبی اور غیر نبی کا وہ فرق نہیں ہے جو سپہ سالار اور سپاہی میں ہوتا ہے. اس لیے کہ سپاہی ترقی کرے تو سپہ سالار بن سکتا ہے, جاہل محنت کرے تو عالم ہو سکتا ہے, رعایا آگے بڑھے تو رائی بادشاہ ہو سکتی ہے, مگر غیر نبی ناک رگڑ کے مر جائے نبی نہیں ہو سکتا. غیر نبی. اسی لیے میں کہتا ہوں نبی اور غیر نبی کا فرق وہ ہے جو انسان اور جانور میں ہے. جانور کتنا ہی اچھا کام کرے رہے گا, جانور ہی آدمی نہیں ہوگا, وہ تو وہی رہے گا, اس کی حقیقت نہیں بدلے گی. تو دوستو وہ میرا محبوب تمہیں بھائی بھائی بنانے آیا.